دنیا کی 10 بہترین پولیس فورسز۔ دنیا میں جرم حقیقت ہے تو جرم کی سرکوبی کرنے والے عناصر بھی حقیقت ہیں۔ دونوں کا آمنا سامنا ہمیشہ سے ہے اور سدا رہے گا۔ انسان نے مل کر رہنا سیکھا تو زندگی کے ضابطے بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ضابطوں پر عمل سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ ضابطوں کو توڑنے والے معاشرے کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کو تہذیب و تمدن کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ ضابطے توڑنے والوں کی بیخ کنی کے لیے پولیس کی ضرورت سامنے آئی۔ پولیس کا نظام یا پولیسنگ کسی بھی قوم اور معاشرے کی اصلاح و فلاح اور ترقی و بلندی کا ایک اہم ترین شعبہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس شعبے کے قیام کا مقصد معاشرے سے جرائم، بدعنوانی اور خلاف قانون حرکات کو ختم کر کے اس کو پاکیزہ اور صاف بنانا ہوتا ہے تاکہ معاشرہ کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کر کے دنیا میں امن و امان اور راحت و اطمینان کا ذریعہ بنے۔ لوگوں کے مال و جان، عزت و آبرو اور ان کا تشخص محفوظ رہے اور وہ سکھ چین اور عافیت کی زندگی گزار سکیں۔ جس قوم اور معاشرے میں محکمہ پولیس جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، جرائم اور بدعنوانیاں اس میں اتنی ہی کم ہوں گی اور امن و امان اور حفظ و سلامتی کا دور دورہ ہوگا۔ شکر کا مقام ہے کہ تازہ ترین رینکنگ میں پاک فوج دنیا کی 10 بہترین ملٹری فورسز میں شامل ہے، لیکن پاکستانی پولیس کو رینکنگ کے معاملے میں ابھی بڑا طویل سفر درپیش ہے۔ قیام پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک ہماری پولیس دنیا میں رینکنگ بنانے سے محروم ہے۔ اس کی بڑی وجہ اپنے عوام کا اس فورس پر عدم اعتماد ہے۔ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ ہماری پولیس کو ہر حکومت اپنے مقاصد اور مخالفین جو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہے، اس سے ہماری پولیس کی کارکردگی قابل ستائش نہیں بن پاتی۔ طاقتور حلقے پولیس کی چھلنی سے بآسانی گزر جائیں اور کمزور اس میں پھنس جائیں تو پھر کہیں تو اس سے کم ہے جو اس ناگزیر ادارے کو ترقی نہیں کرنے دیتا۔ ترقی یافتہ ممالک میں جرائم، بدعنوانی اور قانون شکنی کی شرح ہمارے مقابلے میں خاصی کم ہے، جس کی بنیادی اور اہم وجہ وہاں کا مضبوط اور مستحکم پولیس سسٹم ہے۔ وہاں بلا تفریق رنگ و نسل مجرم سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے۔ اس کے ہر جرم پر شواہد پیش کیے جاتے ہیں، اس کے مطابق اس کو مناسب سزا دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں مجرموں کے خلاف ان کی حیثیت کے مطابق قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، یہ سلوگن ہے پاکستان میں پولیس کا، لیکن عوام کو کارکردگی سے مطمئن کرنا آسان نہیں۔ عام مشاہدہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے معاملات میں لوگ پولیس سے رجوع کرنے کے بجائے خود انہیں نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام کا اعتماد حاصل کر کے کامیابی اور معیار کی صنعت پانے والی پولیس فورسز کن ملکوں کی ہے، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہترین پولیس رکھنے والے 10 ملکوں کی بات کریں تو 10ویں نمبر پر اٹلی ہے۔ اس کی پولیس فورس کا نام اٹالین نیشنل پولیس ہے۔ یہ 3 لاکھ کی نفری پر مشتمل ہے۔ اطالوی پولیس 350 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تیز رفتار گاڑیاں رکھتی ہے، جس سے مجرموں کا پیچھا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر چین ہے، جس کی پیپلز آرم پولیس فورس دنیا میں خاص مقام رکھتی ہے۔ اس فورس کو مجرم قابو کرنے کے قابل بنانے کے لیے سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مارشل آرٹس ہر سپاہی کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، ان کے پاس جدید ہتھیار ہوتے ہیں۔ چین کی پولیس کا شمار بہترین پولیس فورسز میں ہوتا ہے جو اپنی وردی کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور خاص طور پر وہ کام کرتی ہے جس کی انہیں تربیت دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جرائم سے نمٹنے کے اپنے تربیت یافتہ طریقوں میں اختراعی طور پر اضافہ کیا گیا تھا۔ نظم و ضبط اس فورس کا خاصہ ہے۔ 8ویں نمبر پر جرمن پولیس ہے۔ یہ وفاقی ادارہ ہے، اس کا نام BMI ہے۔ اسے ایلیٹ پولیس فورس کا درجہ حاصل ہے۔ جرمنی میں ڈیوشے ہوشولے ڈر پولیس جرمن پولیس یونیورسٹی کے نام سے معیاری ادارہ پولیس کو ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ پڑھی لکھی فورس کی کارکردگی یقینی طور پر اعلیٰ پائے کی ہوگی۔ اس فورس نے نازیوں کا غضب بھی دیکھا۔ یہ فورس ہولوکاسٹ کے سالوں کے دوران نازیوں کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کئی دہائیوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے تمام پہلوؤں میں خود مختار دیکھی گئی ہے۔ جرمن پولیس فورس کو تاریخ کے سب سے طاقتور جرائم پیشہ لیڈروں جیسے ایڈولف ہٹلر سے نجات دلانے کے کارنامے کی وجہ سے دنیا کی سرکردہ فورس میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر آسٹریلیا ہے۔ اس اعلیٰ تربیت یافتہ پولیس فورس کو AFP کہا جاتا ہے۔ قانون کو اس کے اعلیٰ ترین معیار تک برقرار رکھنے کے لیے حکومتی ڈھانچے کے طور پر اپنی طاقت کے زور پر سب ممکن کرنے والی AFP کو اکثر دنیا کی بہترین پولیس فورسز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس فورس کو منشیات کے خلاف کارروائیوں میں بڑی مہارت ہے۔ اس فورس میں خواتین اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ 6 نمبر پر امریکی پولیس ہے۔ یہاں پولیس کے 1 سے زیادہ محکمے مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں۔ ہر فورس کا دائرہ کار مختلف اور مخصوص ہے۔ پولیس کے سب محکموں کے درمیان کوارڈینیشن کا مؤثر نظام ہے۔ امریکی پولیس فورسز بہترین فورسز میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کی اعلیٰ تربیتی افواج میں سے ایک ہیں، جن کے پاس لاتعداد بیک اپ اور ریسکیو میڈیم کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں جدید مشینری نظام موجود ہیں۔ امریکی پولیسنگ کے اپنے انداز کے لحاظ سے ناقابل شکست ہیں۔ پولیس کے کئی محکمے ہیں، تاہم NYPD یعنی نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ، LAPD لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ، CHP کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول مقامی اور معیاری فورسز ہیں۔ NYPD کو دنیا کی بہترین پولیس فورسز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جرائم کی روک تھام اور قانون کے نفاذ میں ان کی کامیابی کی شرح شاندار ہے۔ 5ویں نمبر پر جاپان کی پولیس فورس ہے۔ جاپان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ یہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری قانون پسند ہے۔ یہاں کی پولیس کو جاپانی نیشنل پولیس کا نام دیا گیا ہے۔ جاپان کی پولیس فورس کو اس طرح تربیت دی جاتی ہے جیسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی فوج کو۔ جاپان اور امریکہ دونوں میں بہترین پولیس فورس موجود ہے۔ جاپان کی پولیس ٹریننگ کے ڈھانچے کو اعلیٰ معیار کا ورسٹائل اور لچکدار سمجھا جاتا ہے۔ یہ
جرائم کی روک تھام کے لیے خاص شہرت رکھتی ہے، قانون نافذ کرنے والے تقریباً ہر معلوم پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ جاپان کی نیشنل پولیس کے متعدد ڈویژن ہیں، جن میں جنرل افیئرز ڈویژن، پولیس ایڈمنسٹریشن ٹریننگ ڈویژن، جنرل سیفٹی پولیس ٹریننگ ڈویژن، کمیونٹی پولیس ٹریننگ ڈویژن، کرمنل انویسٹیگیشن ٹریننگ ڈویژن، ٹریفک ڈویژن، انسٹرکٹر ٹریننگ ڈویژن اور فزیکل ٹریننگ ڈویژن۔ اس فورس کا ایک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر بھی ہے جو مالیاتی جرائم کی تحقیقات کرتا ہے، جو منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کے کیسز وغیرہ کو روکتا ہے۔ جاپانی پولیس اپنے گیکس کو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں تربیت بھی دیتی ہے تاکہ متعدد ڈیجیٹل جرائم مثلا چائلڈ پورنوگرافی، سائبر غنڈہ گردی، غیر قانونی اور غیر مجاز کاپی رائٹ مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنا، ہیکنگ اور دیگر جرائم پر نظر رکھی جائے۔ اس فورس کو اکثر زلزلوں میں اپنا فعال کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری ریسکیو فورس اور جاپان کی عام پولیس ایک پیج پر نظر آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر فرانس کی پولیس ہے، جسے NPF کا نام دیا جاتا ہے۔ فرانسیسی پولیس کو فوج کے مساوی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کے لیے اسے خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ فرانس کی میونسپل پولیس فورسز کو معمولی جرم سے لے کر مافیات سے جڑے بڑے معاملات سے نمٹنے کی خصوصی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ چوری، نقب زنی، لاپتہ افراد کے کیسوں سے نمٹنا، گاڑیوں کے حادثات، تیز رفتاری سے جرمانے وغیرہ یہ فورس مستعدی سے نپٹاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہالینڈ یعنی نیدرلینڈ کی پولیس ہے۔ اسے رائل میریچاؤسی دی گینڈر میری کا نام دیا جاتا ہے۔ ڈچ پولیس انتہائی تربیت یافتہ اور نظم و ضبط کی حامل ہے۔ ڈچ پولیس کا ڈھانچہ ان کے اسٹریٹجک طور پر رکھے گئے اور پوزیشن شدہ یونٹوں کے لحاظ سے حیرت انگیز ہے۔ یہ یونٹس بنیادی طور پر مرکزی علاقائی پولیس سروسز پر مشتمل ہیں۔ ان یونٹس میں سے ہر ایک ڈچ کمشنر کی کمان کے تحت چلایا جاتا ہے۔ جرم ہونے سے پہلے اسے روکنا اس پولیس فورس کا مشن اور نعرہ ہے۔ دنیا کی دوسری بہترین پولیس فورس کینیڈا کی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا نام RCMP ہے۔ کینیڈا دوسرے ممالک کی طرح جنگ زدہ حالات کا تجربہ نہیں رکھتا، لیکن وہاں پولیس کی تربیت اب بھی عمومی معیار سے بہت بلند ہے۔ وہ انہیں ان غیر متوقع حالات کے لیے تیار کرتے ہیں جن حالات کا سامنا پیرس نے کچھ سال پہلے کیا تھا۔ کینیڈین پولیس کی تربیت کے لیے پروفیشنل اور معیاری ٹریننگ کالجز بنائے گئے ہیں۔ تعلیمی تربیت کے مراعات کے ساتھ ساتھ RCMP کو سخت عملی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اس شاندار تربیت کے باعث کینیڈا میں قانون نافذ کرنے والے متعدد ادارے اپنے اہلکاروں اور افسروں کو تربیت دینے کے لیے کینیڈین پولیس کو درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی اعلیٰ ترین پولیس فورس کی، جو انگلینڈ کی پولیس ہے۔ اسے میٹروپولیٹن اسکاٹلینڈ یارڈ پولیس کا نام دیا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کے لیے صدر جنرل پرویز مشرف نے اسی فورس کی خدمات حاصل کی تھیں۔ برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس تمام اہم شہروں میں پھیلی ہوئی اور مضافات کے مختلف حصوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ یہاں پولیسنگ کا ماڈل اب بھی ویسا ہی ہے جس کی بنیاد سر رابرٹ پیل نے رکھی تھی۔ برطانیہ کی پولیس لچکدار پولیسنگ کرتی ہے، جس کا مطلب ہے قوم کی رضامندی سے پولیسنگ۔ برطانیہ میں لوگ پولیس ہیں اور پولیس عوام ہے۔ یہاں پولیس اہلکار دنیا بھر کی دیگر پولیس سروسز کے مقابلے میں زیادہ جواب دہ ہیں۔ وہ نیم فوجی دستے یا سیاسی قوت نہیں ہے۔ اس پولیس میں بھرتی کے نظام کو معیار کے لحاظ سے سب سے صاف ستھرا سمجھا جاتا ہے۔ جو دوستانہ ماحول، تعاون، اخلاقیات اور احترام آدمیت آپ کو برطانیہ میں ملے گا اور کہیں نہیں۔ ہم لوگوں نے ایک ابہام سے دل میں بٹھا رکھا ہے کہ مغربی تہذیب مشرقی معاشرے کو بگاڑتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم خود تو کسی قابل ہیں نہیں، اور نہ ہی ہمارے کسی محکمے نے آج تک عوام اور اپنے درمیان کی تلخی اور فاصلہ کم کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ برطانوی پولیس کسی بھی تعصب کے بغیر معاشرتی و ملکی مسائل حل کرنے میں کوشاں رہتی ہے۔ بلا تفریق برطانوی پولیس کسی بھی مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کو ان کے کسی بھی برے فعل سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہے۔ گھریلو تشدد سے لے کر معاشرے میں انتشار پھیلانے والوں تک سے برطانوی پولیس نرم رویہ اختیار نہیں کرتی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے بہت سے ایشیائی ممالک میں کوئی بھی واقعہ ایسا پیش آ جائے تو پولیس کے ذریعے خبر پوری طرح پھیل جاتی ہے، مگر برطانوی پولیس نہایت مہذب روش اپناتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ کسی بھی جرم سے پردہ نہیں اٹھاتی۔ برطانوی ضابطہ اخلاق کے تحت دوران حراست بھی ملزمان کو آگہی دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی وکیل کی ضرورت ہو تو پولیس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی یہاں مدد کر سکیں۔ اگر آپ کو اپنا جرم نہیں معلوم کہ کیوں حراست میں لیا گیا ہے یا اس سے متعلق کسی قسم کے سوال کرنے ہو تو پولیس یہاں بھی مدد کرتی ہے۔ اگر کسی کو زبان سمجھ نہ آنے کی دقت ہو تو وہ پولیس ترجمان کا نظام بھی کرتی ہے۔ برطانوی پولیس کی نمایاں خصوصیت مسکراہٹ ہے تاکہ گلی محلوں میں گشت کے دوران لوگ اس سے خوفزدہ نہ ہو بلکہ دوستانہ ماحول رہے۔ دوسری جانب اگر کرپٹ ترین پولیس فورسز کی فہرست کا تذکرہ کیا جائے تو اس میں پاکستان ٹاپ 10 میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم پہلے نمبروں کی بات کریں تو اس فہرست میں پہلے نمبر پر کینیا پولیس، دوسرے نمبر پر برمی پولیس، تیسرے پر عراقی پولیس، چوتھے نمبر پر صومالین پولیس، پانچویں پر افغانی پولیس، چھٹے پر سوڈانی پولیس، ساتویں پر روسی پولیس، آٹھویں پر پاکستانی، نویں پر ہیٹی اور 10ویں نمبر پر میکسیکو پولیس آتی ہے۔